بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت تطہیر اور سیدۃ ام سلمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ ام سلمہ کے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے کہ آیت تطہیر نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ران پر حضرت سیدنا حسن اور دوسری ران پر حضرت سیدنا امام حسین اور سیدت فاطمہ کو اپنی گوش میں لے کر کملی اوڑھ کر فرمایا، رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکت تم پر نازل ہو اے میرے اہل بیت، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی تعریف اور شان والا ہے۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ فرماتی ہیں کہ میں اور میری والدہ ام سلمہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ سیدت ام سلمہ یہ دیکھ کر رو پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انہیں مخصوص کر دیا اور مجھے اور میری بیٹی کو چھوڑ دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم اور تمہاری بیٹی اہل بیت میں سے ہیں۔ ام المؤمنین سیدۃ ام سلمہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و لہجہ میں قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتی تھی اور عقل و فہم، علم و عمل، کردار و گفتار اور فقی مسائل میں سیدت عائشہ صدیقہ کے بعد تمام امہات المؤمنین میں ممتاز تھی۔ واقعہ کربلا اور سیدت ام سلمہ۔ واقعہ کربلا کے وقت حضرت ام سلمہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اور داڑھی شریف غبار آلود ہے، لباس سے سفر کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ سیدت سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں اور میرا ہی کلمہ پڑھنے والوں نے میرے نواسے کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا۔ سیدت ام سلمہ کی آنکھ کھلی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی کربلا کی مٹی دیکھی تو وہ اس وقت خون ہو چکی تھی۔ وصال مبارک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب بنت جہش کا وصال ہوا اور سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ کا وصال ہوا۔ سن وصال کے بارے میں سیرت نگاروں کا اختلاف ہے، لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی عمر 84 برس تھی اور سن 63 ہجری۔ واقعہ کربلا سے واضح ہوتا ہے کہ شہادت امام حسین کے وقت سیدت ام سلمہ حیات تھی۔ فضائل و مناقب۔ علم و فضل میں ویسے تو تمام ازواج بلند مرتبہ پر فائز تھی، لیکن ان میں سے ام المؤمنین سیدت عائشہ صدیقہ اور سیدت ام سلمہ لاجواب تھی۔ سیدت ام سلمہ سے کثیر احادیث مروی ہیں۔ آپ کو حدیث کی سماعت کا بہت شوق تھا۔ جب بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے اور ان کے کانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچتی تو ہر کام چھوڑ کر آپ کے ارشادات سننے لگ پڑتی۔ علم فقہ میں تمام ازواج میں سیدت عائشہ صدیقہ کے بعد آپ کا مقام ہے۔ آپ علم حدیث و فقہ میں تو مکمل دسترس رکھتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ آپ علم اسرار سے بھی کافی آشنا تھی۔ یہ وہ علم تھا جس میں اس وقت حضرت حذیفہ سند تصور کیے جاتے تھے۔ ام سلمہ کامل العقل و صائب الرائے خاتون تھی۔ آیت تطہیر سیدت ام سلمہ کے گھر میں ہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے استغفار پر انہیں بتایا کہ تم اور تمہاری بیٹی بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ سیدت ام سلمہ اور ان کے خاوند پہلی ہجرت حبشہ، دوسری ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ میں بھی شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ام المؤمنین کی بھی خیر و برکت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔